میرے رسول کا چلنا قرآن، میرے رسول کا بیٹھنا قرآن، میرے رسول کا گفتگو کرنا قرآن، میرے رسول کا تبسم فرمانا قرآن، میرے رسول کا کھانا تناول فرمانا قرآن، میرے رسول کا عفو درگزر قرآن، میرے رسول کا صلح کرنا قرآن، میرے رسول کا جنگ کرنا قرآن، میرے رسول کا معاف کرنا قرآن، میرے رسول کا قبول کرنا قرآن، میرے رسول جو دے دے وہ قرآن، اور میرے رسول جس سے منع فرما دے وہ قرآن۔ سراپا قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ ایک بدو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے نہیں تھے، آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے کھانا پیش کر دیا۔ پھر عرض کیا کہ میں آج رات آپ کے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے بستر مبارک دیا۔ وہ بدو صبح جب اٹھ کر گیا تو کسی پرانی قدیم دشمنی کی وجہ سے آپ کے بستر مبارک کو پراگندہ کر چلا گیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ اپنی تلوار وہاں پر بھول کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر یعنی تھوڑی دور جانے کے بعد اسے یہ خیال آیا کہ وہ اپنی تلوار بھول کر آ گیا ہے، تو جیسے ہی وہ تلوار لینے کے لیے پلٹ کے واپس آیا تو دیکھ کر حیرانی میں مبتلا ہو گیا کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے، جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے دست مبارک سے اس بستر کو صاف کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ میں اپنی تلوار بھول کر چلا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پوری رات تو نے میرے بستر پہ آرام کیا، میں نے تیری مہمانداری کی، لیکن جاتے جاتے تو میرے ساتھ کیا کر کے گیا۔ کوئی سوال آپ کی زبان مبارک پر نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور اس بدو کو دے دی۔ وہ فرت حیرت میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کی سیرت طیبہ کے پھول، جن کی خوشبوئیں پوری کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، پوری کائنات کو۔ ایک مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اس نے کھانے کا سوال کیا، آپ نے صحابہ کو فرمایا جا کے دیکھو کہ کس حجرے میں یعنی کس زوج کے پاس کھانا موجود ہے۔ اب چونکہ حجرے مبارک ساتھ تھے تو ہر ایک حجرے مبارک میں صحابی جاتے اور پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے موجود ہے، سرکار کے مہمان آئے ہیں۔ جواب ملتا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ پینے کا پانی موجود ہے۔ یکے بعد دیگرے ہر حجرے میں وہ گئے اور ہر حجرے سے یہی جواب آتا تھا۔ جب سرکار کو آگے بتلایا گیا کہ آپ کے کسی حجرے میں بھی کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے، صرف پانی پینے کو موجود ہے، ذرا تصور کیجیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے، ان کے حجرے مبارک میں کھانے کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ جب سرکار کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے سوال کیا صحابیوں سے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمانداری کرے گا۔ جانتے نہیں تھے اس مہمان کو، لیکن اون کیا کہ میرے مہمان کی کوئی مہمانداری کرے گا، تو ایک انصاری کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے مہمان کی مہمانداری کروں گا۔ وہ اپنے ساتھ ان کو لے کر اپنے گھر پہ گئے۔ گھر پر جا کر فرت مسرت نے بتایا اپنی بیگم کو کہ بیگم آج سرکار علیہ السلام کے مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا پیش کرو۔ بیوی نے بہت دھیمے سے لہجے میں کہا کہ کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ بچوں کے لیے چند لقمے موجود ہیں۔ فرمایا کہ وہی لے کر آ جاؤ اور آ کر ان کے سامنے پیش کرو، بچوں کو سلا دو، اور یاد رکھنا کہ جس وقت کو کھانا شروع کرے تو چراغ کو بجھا دینا اور ایسے محسوس کروانا جیسے ہم ان کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہوا۔ کھانا پیش کیا گیا، چراغ جلا ہوا تھا، جیسے ہی کھانا شروع ہوا چراغ بجھا دیا گیا۔ وہ جو مہمان تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کھا رہے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ مل کے کھا نہیں رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رات اس کی مہمانداری تو ہو گئی۔ جیسے ہی صبح وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہارے لیے نوید ہے۔ نوید یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے سے کہو کہ رات جو اس نے آپ کے مہمان کی مہمانداری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عرش پر قبول کیا ہے۔ یہ سیرت طیبہ کا پہلو ہے۔ یہ سیرت طیبہ کا پہلو ہے کہ بدر کا مقام ہے، یعنی بدر کی جنگ ہونے والی ہے، صفیں طے کی جا رہی ہیں، صفوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک چھڑی موجود ہے، آپ صفوں کو چھڑی سے سیدھا کر رہے ہیں تو ایک صحابی کے جسم مبارک پر آپ کی چھڑی لگی کہ آپ ذرا صف میں برابر ہو جائیں۔ انہوں نے پلٹ کے فوراً کلیم کیا، اور کس سے کلیم کیا؟ جو مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، یعنی ان کی ہیبت ایسی کہ کوئی اپنا سوال ان کے آگے نہ کرے، لیکن انہوں نے پلٹ کر سوال کیا کہ سرکار میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تجھے تکلیف ہوئی؟
अर्ज किया हाँ मुझे तकलीफ हुई है, आप अपना कुर्ता उठाइए। सरकार ने अपना कुर्ता उठाया, सहाबा मौजूद हैं। एक अजीब कैफियत में कारी हो चुकी है इस वक्त कि ये अजीब मामला है कि सरकार अलैहिस्सलाम से ये सवाल करते हैं कि अपना कुर्ता उठाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो वो सहाबी फरत मोहब्बत में उनके करीब जाते हैं और उनके जिस्म में अथर को चूम लेते हैं। सरकार ने सवाल किया तूने क्या बदला लिया है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी लम्हात हैं, मुझे मालूम है कि शहादत करीब है, मैं चाहता सिर्फ इतना था कि ये जो आखिरी लम्हात हैं मैं आपके जिस्म में अथर को चूम कर जाऊं ताकि मेरी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। बात यह है साहब कि ये मोहब्बत के बड़े अजीब मामला है, बड़े अजीब मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी है कि एक खातून सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई, एक चादर पेश की। उस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम को चादर की बहुत हाजत थी, आपने उसको कबूल कर लिया। अचानक एक और गरीब सहाबी आए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर मुझे दे दीजिए। अब जितने भी सहाबा बैठे थे वो बड़ी नागवारी से उनको देखने लगे कि क्या मामला किया। इस वक्त सरकार को चादर की जरूरत थी, तोहफा आया था, सरकार ने कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने मांगा, सरकार ने फौरन उस चादर को उनको दे दिया। जब उनसे ये सवाल किया गया तो फरत इश्क में मुब्तला होकर एक जवाब उन्होंने दिया, और जवाब ये दिया कि मैं ये चाहता हूं, मुझे मालूम है कि सरकार को हाजत थी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये चादर मेरे साथ जाए, क्योंकि जब मैं मरूं तो मैं इस चादर को अपने कफन के तौर पर देखना चाहता हूं।